أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یہ سورہ انفال کی 39 نمبر کی آیت ہے. اس میں اسلام کے انتہائی اہم فریضہ جہاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ساری دنیا میں دشمنان اسلام کی جانب سے جہاد اور قتال کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. کچھ ایک الگ انداز میں اسلامی جہاد کو پیش کر دیا گیا ہے اور اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے اسلام میں جہاد غلط ہے، اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے. جہاد کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور آگے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ جہاد کے متعلق بیان آئے گا انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا جو حکم دیے ہیں اس کے دو اہم مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. دو باتیں بتائی گئی ہیں جہاد کے مقاصد میں سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے. اس سلسلے میں اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلی آیتوں کے مضامین کو یہ سلسلہ کلام کیا کہہ رہا تھا. کفار مکہ کی مسلمانوں کے خلاف مسلسل جارحانہ کارروائیاں جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں سے چل رہا تھا کہ مسلسل وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین اسلام دین حق کو قبول کر لیا تھا. ان کو ایذائیں پہنچا رہے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ان کو کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. یہ کارروائیاں ان کی مسلسل چل رہی تھی کہ ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کی راہ روک دی تھی، جیسا کہ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. انہیں جو حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ حالات پیش آئے، اس سے پہلے سے بھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کر کے رکھا تھا. وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم داروغہ ہیں، ہم اس کے متولی ہیں. جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، ہم اس مسجد میں جس کو چاہیں گے آنے دیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے. مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے روک دیا اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اس سے حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور تفصیل کے ساتھ اس میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ اگلے سال آنا ہوگا اور ہتھیار نکال کر آنے ہوگی. یہ ساری جو ہے معاہدے میں شرطیں رکھی گئی تھی. تو اس طریقے سے وہ کفار کا سب سے پہلا جرم یہ تھا وہ فتنہ پھیلانے کے سلسلے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک دیا تھا جبکہ ان کو یہ حق نہیں تھا. اور کیونکہ یہ اہم ترین عبادت گاہ ہے خانہ کعبہ، اس پر انہوں نے اپنا تسلط جاری کر لیا تھا اور اس کے ناجائز متولی بن کر بیٹھ گئے تھے. اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. جبکہ وہ متولی نہیں ہو سکتے. متولی کسی مسجد کا کافر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی مسجد ہو یا مسجد حرام ہو. متولی ہونے کی شرائط وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ فرمایا. ایک مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک نیک کردار ہونا ضروری ہے. متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہی مسجد کا متولی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیگر لوگ
مسجد کے متولی نہیں ہو سکتے، جبکہ انہوں نے ناجائز طور پر اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کا استعمال مشرکانہ رسموں کو انجام دینے کی خاطر جو ہے کر رہے تھے اس مسجد کا۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کی راہ اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے اموال خرچ کر رہے تھے، اس کا بھی تذکرہ پچھلی آیت میں آیا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے اور اسلام سے مسلمانوں سے بدظن کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے خاطر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور بڑے بڑے اموال انہوں نے جمع کیے، جنگی مقاصد کے لیے اپنے وسائل صرف کر رہے تھے۔ یہ تین جرائم ان کے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بلا وجہ کی وہ دشمنی کر رہے تھے اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا۔ ان کا ظلم و ستم اس قدر ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالفاظ دیگر وہ مسلمانوں کا وجود مکے کی سرزمین پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے دوسرے بارے میں فرمایا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ان کو مارو، قتل کرو ان کا جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے ان کو بھی ان کے گھروں سے نکالو، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ہے۔ اس میں جو ہے ان سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیسا مقابلہ؟ کیونکہ انہوں نے تم کو مارا ہے، تم بھی ان کو مارو، انہوں نے تمہارے گھروں سے تم کو نکالا ہے، تم بھی ان کو ان کے گھروں سے نکالو۔ جو فتنہ پروازیاں کر رہے ہیں، جو شرارتیں کر رہے ہیں، جو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر وہ تکلیفوں کا جواب تم کو دینا ہوگا۔ یہ قتل سے بھی زیادہ ہے فتنہ پھیلانا۔ تو اس میں بھی جو ہے ان کے جرائم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ مسلمانوں کا وجود مکے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس جرم میں مزید سنگینی یہ ہو گئی کہ وہ یعنی کفر اور شرک میں تو پڑے ہوئے ہی تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ اس لیے ان کے شرک کو یہاں پر فتنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہی جو قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فتنے سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہے۔ فتنے کے بہت سے معنی آتے ہیں، اس سے پہلے بھی مال اور اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا۔ یہ آیت آ رہی تھی کہ اس میں آزمائش اور امتحان کے معنی ہیں، اور دیگر جو ہے معنی جو ہے یہاں پر اس کے ایک معنی حضرات مفسرین اور صحابہ تابعین نے یہ لیے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، اور فتنے سے مراد ایک اور معنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ لیے ہیں کہ ظلم و زیادتی اور جو ہے تکالیف پہنچانا، مصیبتیں پہنچانا، ایذائیں پہنچانا، یہ بھی جو ہے فتنے کا ایک فتنے سے ایک مراد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دو معنی مطلب لیے گئے ہیں۔ ایک تو فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا کفر و شرک، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے مسلمانوں کو جو تکالیف اور مصیبتیں جو دے رہے تھے اور ان کو ایذائیں پہنچا رہے تھے، تو اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے جرائم یہ تھے۔ تین جرائم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقاصد جو تھے جنگ کے اور جہاد کے وہ یہ تھے کہ فتنوں کا سدباب ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو فتنوں کا سدباب کس طریقے سے ہوگا اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے کس طریقے سے ہو جائے گا، اس کا تذکرہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریقے سے بیان فرمایا، اور مفسرین نے اس کو اس طریقے سے یوں سمجھایا کہ اس دین سے مراد دین توحید ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے۔ اس کو قبول کرنے کی دعوت اس سے پچھلی آیت میں بھی جو ہے آ چکی ہے کہ دین حق کو جو قبول کر لے گا تو پھر اس سے لڑا نہیں جائے گا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، فرما دیا کہو ان سے کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنی شرارتوں سے تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر اس کا اعادہ کریں گے، پھر ایسی ہی حرکتیں کریں گے تو پھر ان کے لیے کوئی نئے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روش جو ہے جو پچھلے کفار نے اختیار کی تھی، وہی روش اگر یہ اختیار کریں گے تو پھر ان کے لیے سزائیں بھی وہی ہوں گی جو اس سے پہلے جو ہے جو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر فرماتی تھی۔ تو اس میں جو ہے اس آیت میں دعوت دی گئی تھی کہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، اور اگر وہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کے خلاف آ گئے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے تکالیف پہنچا رہے ہیں، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور دین میں جو ہے ان کو برداشت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور ملک میں ان کا وجود برداشت نہیں کر رہے ہیں،
تو پھر دین کے لیے جو ہے تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اور دین کے تمام تر اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین حرم میں دین توحید قائم ہو اور دوسرا کوئی دین یہ باقی نہ رہے۔ یہ صرف حرم کے لیے اور جزیرۃ العرب کے لیے ہے یہ آیت، اس لیے کہ دیگر آیتوں میں جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں بھی جو ہے بات آپ کے سامنے آئے گی کہ دوسرے ادیان بھی جو ہے دیگر دنیا کے مقامات پر جو ہے قائم رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے جزیہ دینا ہوگا۔ اگر اسلام آ جائے کہیں پر اور کوئی اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کو جزیہ ٹیکس کا جو معاملہ تھا تو اس زمانے میں بھی جو ہے اہل کتاب سے لیا جاتا تھا، لے کر ان کو امان دے دی جاتی تھی کہ تمہارے لیے امان ہے تمہاری جان اور مالوں کی کہ تم کو اتنا ٹیکس دینا ہوگا، جسے جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ سلسلہ اس وقت بھی تھا اور یہ سلسلہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اس موقع کے لیے اور اس زمین کے لیے کہا جا رہا ہے جو سرزمین حرم ہے، جہاں پر دین کو قائم رکھنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ جو ہے یعنی اسلام کا گھر تھا، وہاں باقی اگر اسلام نہیں رہے گا، کیونکہ اس زمین کو بیت اللہ کی سرزمین ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس کی حیثیت اول روز سے مرکز توحید کی ہے۔ دوسرا کوئی بھی دین یہاں باقی نہ رہنے پائے، یہ حکم دیا گیا، کیونکہ اس زمین کو بیت اللہ کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور لہذا اس سرزمین کو، اس کے اطراف کے علاقے کو مشرکانہ مذہب سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں، وہاں دین توحید کو مکمل طور پر غالب کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا تھی۔ تو اس آیت میں اس کا مطالبہ جو کیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں، اس سرزمین پر جو ہے کفر کو مٹا دیا جائے اور اسلام اور توحید کو جو ہے بلند کر دیا جائے اور اس کو قائم کر دیا جائے۔ اور ایک جو ہے مطلب اس کا دیگر مفسرین اور صحابہ تابعین یہ بھی لیتے ہیں کہ دین کو نظام زندگی یا نظام اطاعت کے معنی میں لیا ہے انہوں نے، اور اس حکم کو کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، سرزمین حرم کے لیے خاص نہ قرار دیتے ہوئے اسلام کے سیاسی غلبہ اور قوانین الہی کے نفاذ پر محمول کیا ہے۔ لیکن یہ تشریح جو ہے زیادہ صحیح نہیں ثابت ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین کو صرف عرب میں جو ہے اس نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ وہاں پر کیونکہ وہ توحید کا گھر ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا میں بھی جو ہے نظام دین کو قائم کرنا ہوگا، اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر مدد کرتے جائیں گے اور دین قائم ہوتا جائے گا، نظام زندگی بنتا جائے گا۔ لیکن ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہم یہاں سے کفر کو مٹا دیا جائے تو یہ بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دیگر آیتیں بھی جو ہے اس کے خلاف جاتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں بھی جو ہے جہاں پر امان دینے کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر کوئی اس دین پر قائم نہیں رہنا چاہتا، یعنی حکومت اسلامیہ میں رہنے کے باوجود بھی، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ جزیہ دے کر امان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں اس کا جو ہے اس غلط فہمی کا جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے کہ اس میں جو ہے اسلام کو قائم کرنا ضروری ہے اور ہر جگہ اسلام کو قائم کر دینا ہوگا اور کفر کو مٹا دینا ہوگا، اس کے لیے کوشش جاری رکھنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو، کلمہ الہ جو ہے نافذ ہو، اس کے لیے فکر بھی کرنا چاہیے اور عملی طور پر بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس آیت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ عرب میں اور اس وقت جو ہے جو حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر جو اسلام کا گھر ہے وہاں پر دیگر مذاہب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے عرب کو سارے فتنوں سے پاک کر دیا جائے اور دیگر مذاہب سے پاک کر کے وہاں پر صرف اور صرف اسلام ہی کو قائم کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تو ان کے لیے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ اگر تم سے لڑیں، یعنی جہاد کب تک ہو؟ جہاد اس وقت تک ہو کفار سے جب تک کہ وہ تمہارے اوپر مظالم کرتے رہیں گے، اور جب اس وقت وہ تمہارے اوپر مظالم بند کر دیں گے، تمہیں ستانا چھوڑ دیں گے، اس وقت ان سے جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس وقت اس سے باز آ جانا چاہیے، اور اگر کوئی جو ہے اس سے باز آ جائے، جیسا کہ کافر جو ہے اب ظلم نہیں کر رہا ہے، تمہیں نہیں ستا رہا ہے، تو پھر چاہیے کہ تم بھی اس کے خلاف جنگ مت کرو، اس کو مت ستاؤ، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس میں جو ہے جو اسلام کا جو قانون ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر معتدل قانون ہے اور کس قدر انسانیت
کا جو ہے لحاظ کرتا ہے، ایک ایک انسانی جان کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ قانون کی وجہ سے یہ ہوا کہ یعنی اسلام کا جو سیاسی وہ تھا اس کے اوپر جو ہے جو اثر ہوا اس کا یہ کہ عین میدان جنگ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے اور اپنے ہتھیار ڈالتا ہے تو پھر اس کو اس سے مقابلہ نہیں کیا جانا ہے، اس کے خلاف جو ہے ہتھیار نہیں اٹھائے جا سکتے۔ صرف بڑے سے بڑا دشمن اگر کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھتا ہے عین میدان جنگ میں، جنگ کے موقع پر، تو پھر اس کے پاس سے ہتھیار ہٹا لینا ہوگا، اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ سے بہت سے فتنے بھی کھڑے ہوئے اور کئی ایک منافقین اپنے مفاد کے خاطر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے اور وقتی طور پر عارضی طور پر کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تاکہ مسلمانوں کے انتقام سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اور بہت سے خود غرض اور مفاد پرست تو یہ بھی تھے کہ اسلام میں اس وجہ سے داخل ہوتے تھے کلمہ پڑھ کر کہ مسلمانوں کے سے جو ہے کچھ فوائد حاصل کریں، کچھ مال حاصل کریں، کچھ مال غنیمت مل جائے، اور بھی کچھ ان کے مقاصد ہوتے تھے کہ دشمنوں کے لیے وہ سازشیں کرتے تھے اسلام میں رہ کر، یہاں کے راز لے جا کر ان کو دینے کے لیے بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن یہ تمام وجوہات کے باوجود بھی اسلام جو ہے بڑی اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باز آ جائے تو پھر تم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، ان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف کلمہ اسلام کی برکت ہے کہ وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے دل کو جانچنے کے لیے تم کافی نہیں ہے، اس کے دل کو جانچنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، چاہے وہ کس قدر شریر ہو، چاہے وہ دل میں کیا باتیں رکھ کر آیا ہو، تمہیں نہیں معلوم۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو معاہدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اسلام میں آ کر تو پھر جب تک کہ وہ کھلے عام معاہدہ توڑ نہ دے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہ حکم اس آیت کی اس حصے میں دیا گیا ہے، جبکہ آیت کے پہلے حصے میں تو بڑی سخت ترین جو ہے حکم دیا گیا تھا کہ ان سے مقابلہ کرو اور ان سے فتنہ جب تک کہ ختم نہ ہو جائے ان کو مارو اور دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یہ جو ہے کہا گیا تھا۔ سورہ توبہ میں جو ہے ایک آیت ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون فرمایا۔ وہاں پر بھی جو ہے یعنی ان سے لڑو، ان سے مقاتلہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھیں اور دین حق کو نہ اپنا لیں۔ اور ان اہل کتاب میں سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب پر قائم رکھے تو پھر ان کو ذلیل و خوار ہو کر رہنے دو، ان کو امان دے دو، ان سے جزیہ جو ہے ادا کرنا چاہیں اگر تو جزیہ حاصل کر لو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ نہیں کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر دو۔ ہاں، اسلام کی حقانیت کو پیش کرنا چاہیے اور اس کے پیش کر دینے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس میں کوئی اکراه نہیں ہے، اور اس میں جو ہے زبردستی اور جبر کر کے کسی کو مسلمان بنایا نہیں جا سکتا۔ اس آیت میں بھی اور سورہ توبہ کی آیتوں میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئے گی، جبکہ دیگر لوگ جو ہے دشمنان اسلام اس کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ زبردستی یہ لوگ اسلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، لوگوں سے جو ہے لڑتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہے۔ یہ صرف جو ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو۔ یہ بات تو بالکل جو ہے عام فہم زبان میں سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان بھی اگر کسی کو مارتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس کا مقابلہ کرے، اپنا ڈیفنس کرے، اور اگر کوئی آپ کو اپنے گھر سے نکالتا ہے تو کیا آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ بھی تو اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہی کہا گیا ہے جہاد میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جا کر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپ سے نہیں لڑ رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے تو اس کے باوجود اس سے لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ جہاد، اسلامی جہاد جو ہوتی ہے وہ اعلاء کلمۃ اللہ کی جو ہے بلندی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دیگر دنیا کی حکومتوں کی طرح اپنے ملکوں کو پھیلانے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اسلامی جہاد نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی جہاد تو صرف اللہ کی
کلمے کو بلند کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، امن و امان لانے کے لیے اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، جیسا کہ آج جو حکومتیں جو جنگیں لڑتی ہیں وہ صرف وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ اسلامی جہاد بالکل اس سے مختلف ہے۔ اس کا جو ہے صحیح مفہوم اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر جو مخالفین اسلام ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جہاد ایسی نہیں ہے جیسا کہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بلا ضرورت غیر ضروری کوئی کسی کو جا کر نہیں مارتا ہے، اور نہ ہی اسلام نے ایسا حکم دیا ہے، بلکہ یہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو شرارتیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، جو ان پر مظالم کر رہے ہیں، جو ان کو تنگ کر رہے ہیں، جو ان کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ سارے مقاصد جو ہے اس میں بیان فرما دیے گئے ہیں کہ یہ شرارتیں اور جرائم اگر ہو تو پھر تم ان کا مقابلہ کرو، اور یہاں تک کہ وہ سارے فتنے ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے اور عدل و انصاف قائم ہو جائے اور امن و امان تم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔